الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائیں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ تو میرا آج کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر تشریف لے جانا اور نمازوں کا فرض ہونا، یعنی معراج کا واقعہ۔ یہ حدیث جو ہے لؤلؤ مرجان میں 102 نمبر پہ ہے اور صحیح بخاری کتاب الصلاۃ میں ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت میں مکہ میں تھا، پھر جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا طشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبریل نے آسمان کے دروگا سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبریل۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ان کے دائیں طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں، اور ان کے دائیں بائیں جو جھنڈ ہیں یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ جو جھنڈ دائیں طرف ہے وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہے جھنڈ ہے وہ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروگا سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے دروگے نے بھی پہلے دروگا کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک کا ٹھکانہ بیان نہیں کیا، البتہ اتنا بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پر پایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر پایا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ جب جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر میں موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو اور صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا آؤ اچھے
ہو اور صالح نبی اور صالح بھائی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ جبریل نے بتایا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو اور صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے جبریل لے کر چڑھے۔ اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی، جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں نے یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور انہوں نے فرمایا آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں، واپس جائیں، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیں، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ اور کم ہو گیا۔ جب موسیٰ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیں، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، پس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جاؤ، لیکن میں نے کہا مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جیسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ سدرۃ المنتہا سے مراد بیری کا وہ درخت ہے جو جنت کے کنارے پر ہے، جہاں پر پہلے اور پچھلے لوگوں کا علم ختم ہو جاتا ہے اور کوئی اس کے آگے تجاوز نہیں کر سکتا۔ مراتب تو جو میں نے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔